नासिर मदनी साहब का और पीर अजमल रजा कादरी साहब का मुकाबला है। आज देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा बंदा है जिसको ज्यादातर अवाम जो है वो पसंद करने वाली है। अल्लामा नासिर मदनी साहब को भी चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं और पीर अजमल रजा कादरी साहब को भी चाहने वाले, उनके फॉलोअर जो है वो भी बहुत ज्यादा हैं। अभी पता चल जाएगा कि इन दो बंदों में से कौन सा ऐसा बंदा है जो ज्यादा लीड के साथ, यूं समझ लें कि एक वोट आपने डालना है कि कौन सा बंदा जो है वो आपको ज्यादा पसंद है और किसकी गुफ्तगू सुनना जो है वो आप ज्यादा पसंद करते हैं। दोनों ही आलम दीन है, लेकिन आपने ये बताना है कि तरीकाकार किसका ठीक है। आपने ये बताना है कि तबलीग करने का अंदाज किसका ठीक है। आपने ये बताना है कि किसकी बात जो है वो ज्यादा दिल पर असर करती है। आपने ये बताना है कि किसकी बात को लोग जो है वो ज्यादा पिक करते हैं, ज्यादा अपनाने की कोशिश करते हैं, और किसकी बात है जिस पर लोग जो है वो ज्यादा अमल पैरा होने की कोशिश जो है वो करते हैं। इसलिए आपने अभी ये बताना है कि आपको कौन सा बंदा जो है वो पसंद है और आप किससे मोहब्बत करने वाले हैं, किसके आप फॉलोअर हैं, वो कौन सा बंदा है जो आपके दिल में रहता है, दिल में बसता है। बाकी बातें जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा। वीडियो जो है इसको मुकम्मल देखिएगा, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मैसेज करके ख्यालात का इजहार जो है वो जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, ठीक है ना जी। आपके कमेंट्स का, आपकी गुफ्तगू का हमें ख्याल रहेगा, इंतजार रहेगा कि आप किसको पसंद करते हैं, ठीक है ना। आज पता चल जाना चाहिए भाई, दोनों बंदे जो हैं वो आपके सामने हैं और बड़ी फेमस जो है ये शख्सियात हैं और बड़े आला किस्म के इंसान हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आप कौन सी शख्सियत है जिसको आप ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि वो बंदे जो हैं वो दोनों ही बड़े मशहूर हैं और कोई बंदा जो है इनके तारुफ का, और ये बंदे जो है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और किसी को इनका जो है किसी किस्म का कोई भुलेखा भी नहीं है। हर बंदा इन दोनों शख्सियात को जानता है। तो आज पता चल जाना चाहिए कि कौन सा बंदा है जिसकी तकारीर, जिसके वाज करने का बयान और जिसकी बात जो है आपके दिल पर असर करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन इकराम, आज हम बात करेंगे दो बड़ी अजीम शख्सियात के बारे में जिनका तारुफ जो है वो हर बंदा जानता है, वो तारुफ के मोहताज नहीं है। एक का नाम तो है पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी और दूसरे का नाम है अल्लामा मोहम्मद नासिर मदनी साहब। इन दो शख्सियात के बारे में बात करेंगे। फैन दोनों के ही बहुत ज्यादा हैं, हर बंदा जो है वो दोनों को ही चाहता है, लेकिन असल देखना यह है कि दीन का काम इनमें से कौन कर रहा है। ये फैसला आपने करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन दीन का काम कर रहा है और कौन सिर्फ दुनियावी लालच में आकर सिर्फ शोबाजी कर रहा है और लोगों से पैसे जो है वो इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। फैसला जो है ये आपने करना है। उससे कबल एक हकायत जो है जो मौलाना रूम ने लिखी है वो सुन लें। आप फरमाते हैं कि दो परिंदे बैठे हुए थे एक तार के ऊपर, एक शाख के ऊपर। एक चिड़ी थी और एक चिड़ा था। सामने से एक बंदा आ रहा था तो वो चिड़ी जो है उसको कहने लगी कि भाई ये बंदा जो है ये शिकारी है, तो चलो ऐसा करते हैं उड़ जाते हैं। तो वो चिड़ा कहने लगा कि ये शिकारी नहीं है, इसका लिबादा देखो, ये ने बड़ा सूफियों वाला इसने लिबास पहना हुआ है, ये तो शिकारी मालूम ही नहीं होता। लेकिन जब वो करीब आया ना तो उसने अपने पास कोई हथियार छुपाया हुआ था जिसके साथ उसने चिड़े को मार दिया। जब मार दिया तो चिड़ी जो है, मुख्तसर बात यह है कि वो शिकायत लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गई कि इस तरह फला फला बंदा है, उसने मेरा चिड़ा जो है उसको खत्म कर दिया है, तो मेरा फैसला किया जाए। बादशाह ने जब उस बंदे को बुलाया और बुलाकर कहने लगा कि भाई क्यों तुमने इस चिड़े को मारा है, तो वो कहने लगा जी बिल्कुल मैंने मारा है, मैं शिकारी हूं, मेरा काम है शिकार करना, तो मैं तो शिकार के लिए निकला था तो इसलिए मैंने मार दिया। अब वो बादशाह कहने लगा कि भाई वो तो शिकारी है, उसने शिकार किया है, तुम बताओ तुम क्या फैसला करवाना चाहती हो, तुम्हारा काम था तुम उड़ जाती। तो वो चिड़िया जो है वो कहने लगी कि बादशाह सलामत, बात ये है कि मुझे इसके शोबे से, इसके पेशे से
کوئی کسی قسم کا لین دین نہیں ہے. میں تو بس اتنا بات جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں، یہ فیصلہ کروانا چاہتی ہوں کہ اس سے پوچھیں کہ اگر اس نے شکار ہی کرنا ہے نا، اگر اس نے شکاری بننا ہے تو پھر لباس جو ہے وہ بھی شکاریوں والا پہنے، پھر لباس صوفیوں والا نہ پہنے بلکہ شکاریوں والا لباس پہنے، تاکہ دور سے آتے ہوئے پتا چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے یہ شکاری ہے. یہ دھوکہ دے کے مارتا ہے، دھوکہ دینے والا جو ہے یہ بندہ ہے. اس نے صوفیوں والا لباس پہنا ہوا تھا، دھوکے میں اس نے ہمیں جو ہے وہ مارا ہے. تو بھائی اس حقائق کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس دور کے اندر بھی کچھ علماء ایسے ہیں جو دین کا کام جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ رسول کی رضا کی خاطر، اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا دار ہیں، یعنی صرف دنیا کمانے کے لیے انہوں نے لبادہ جو ہے وہ صوفیوں والا اوڑا ہوا ہے، لباس جو ہے انہوں نے اس طرح کا پہنا ہوا ہے جس طرح کا صوفی جو ہیں وہ لباس پہنتے ہیں یا علماء لباس پہنتے ہیں، حالانکہ عالموں والی ان میں کوئی بات نہیں ہے. اب یہ دو شخصیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک پیر اجمل رضا قادری صاحب ہے اور ایک علامہ ناصر مدنی صاحب ہے. اب آپ نے ان دونوں میں فیصلہ کرنا ہے کہ لبادہ کس نے اوڑا ہوا ہے، علماء والا، اور اصل علماء والے کام جو ہے وہ کون کر رہا ہے، وہ پیر اجمل قادری کر رہا ہے یا علامہ ناصر مدنی کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ایک کی بات سنیں نا آپ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کسی تھیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ کوئی ٹی وی شو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور آپ جو ہے ایک مزاحیہ پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور لحاظ کوئی نہیں ہوتا، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ مدرسہ ہو، خواہ وہ کسی کا گھر ہو، خواہ وہ بازار ہو، خواہ وہ عورتیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، انہوں نے بس ایک ہی کام ہے، تقریر کم کرنی ہے، یعنی دین جو ہے وہ لوگوں کو کم بتانا ہے، جگتیں جو ہے وہ زیادہ لگانی ہے، مراسیوں والا بنڈوں والا کام جو ہے وہ انہوں نے زیادہ کرنا ہے. اور اس طریقے کے ساتھ یہ شعبہ جو ہے انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور ہمارے آج کل کا نوجوان طبقہ بھی جو ہے ان کے پیچھے ایسے لگا ہوا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی چیز جو ہے وہ ہاتھ آ گئی ہے. حالانکہ دیکھیں تو یہ علماء کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جو ہے اس طرح کی مثالیں دیں یا اس طرح کے معاملات جو ہے وہ طے کریں کہ سٹیج کے اوپر بیٹھ کر، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو جگتے سنائیں اور سٹیج ڈراموں کی طرف جو ہے وہ لے جائیں. اسلام سکھانا جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، دین پر عمل پیرا کرنا اور کروانا جو ہے یہ اور چیز ہوتی ہے. اب دوسرے بندے ہیں علامہ اجمل قادری صاحب، وہ ایسے بندے ہیں، آپ خود میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب وہ بیان کرتے ہیں نا، جب ان کی تقریر جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے 40 سے 45 منٹ زیادہ سے زیادہ ان کا بیان ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیان ختم کرتے ہیں نا تو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ یار کبھی 5 منٹ اور لگا لیتے، ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ 10 منٹ اور بیان کریں، اور یوں دل کرتا ہے کہ یہ بیان کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، کیونکہ ان کی باتیں جو ہیں وہ دل پہ اثر کرتی ہیں. پیر اجمل قادری صاحب کی بات جو ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، اور ہمیشہ دل پر اثر کرنے والی بات جو ہے نا وہ وہی ہوتی ہے جو بندہ دل سے کرتا ہے. کہنے والا بندہ، بات کرنے والا بندہ جب دل سے بات کرتا ہے نا تو پھر اگلے کے دل پر بات اثر کرتی ہے، اور جس پر بات اثر کرتی ہے اور جو کرنے والا ہوتا ہے وہ خود اگر اس پر عمل پیرا ہو، خود عمل کرنے والا ہو تو اس کی بات جو ہے وہ اثر کرنے والی ہوتی ہے. تو اس لیے دوستو گزارش بس اتنی کرنی ہے، اگر آپ نے دین پڑھنا ہے نا، اگر آپ نے دین سیکھنا ہے تو پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے ان ایکٹروں سے دین سیکھنا ہے، فلمی اداکاروں سے دین سیکھنا ہے، یا سٹیج ڈراموں کے جو مراسی ہیں ان سے دین سیکھنا ہے، یا ہم نے ایک صاحب علم، صاحب عمل اور پرہیزگار بندے سے دین سیکھنا ہے. یہ دو شخصیات جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب آپ کے پاس ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آپ کے کمنٹس کا اظہار جو ہے وہ ہمیں بتائے گا، اور پھر ہمیں انتظار بھی رہے گا آپ کے کمنٹس کا جو آپ کریں گے، پھر ہم اس پر فیصلہ کریں گے کہ کون سا بندہ جو ہے اس کے فالوور زیادہ ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں. کیا لوگ زیادہ تر جگتے پسند کرتے ہیں،
یا زیادہ تر جو ہے وہ دین کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ دین والی بات جو ہے نا وہ زیادہ پسند ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایمان والے کا کام ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کروں گا ثنا خانوں کے والے سے، نعت خواں حضرات کے والے سے، کہ انہوں نے بھی آج کل پیشہ بنایا ہوا ہے جناب، ایک نعت کے اتنے پیسے، ایک محفل کے اتنے پیسے، ایک پروگرام کے اتنے پیسے، اور ہم بھی ایسے بندے ہیں کہ ہم جناب ان کو لاکھوں روپے ایک رات میں دے دیتے ہیں، ایک گھنٹے کے لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے صحیح العقیدہ بعمل عالم دین ہیں، علماء ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنی مساجد میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور سارا دن جو ہے وہ اذانیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، 24 گھنٹے کے وہ جو ہے پابند ہیں، اللہ رسول کی رضا کی خاطر وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بھی خدمت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم ان ڈرامے باز نعت خانوں کو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں نا، جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یہاں سے سٹیج پر آئیں گے تو سر پہ ٹوپی ہوگی، میک اپ کیا ہوا ہوگا، اور نعت پڑھیں گے تو نعت پڑھ کر جناب والا جو ہی نیچے اتریں گے، اپنی گاڑی میں بیٹھیں گے، سر سے ٹوپی بھی غائب، وہ لبادہ بھی غائب ہو جائے گا، اور پینٹ شرٹ پہن کر کبھی آپ کو کسی پارک میں نظر آئیں گے، کبھی کسی کیفے میں نظر آئیں گے، کبھی کسی جگہ پر نظر آئیں گے۔ تو خدا را آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے علماء کی قدر کریں اور اپنے دین کی قدر کریں، جو دین اللہ رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین کی طرف آئیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ان مراسیوں سے، ان بنڈوں سے، ان سٹیج ڈراموں والے ایکٹروں سے بچ جائیں تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر لائک کیجئے گا، میسج کیجئے گا، خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا، شیئر کر کے دوستوں تک پہنچائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔